لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈیا سیل انڈین حج مشن مکہ مکرمہ سے یونس اعظمی کا سلام. آج اتوار ہے اور جون کی 14 تاریخ. آج کی خاص سرخیوں پر ایک نظر. حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد ہندوستانی حجاج کرام کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری. کل 20 فلائٹس کے ذریعے 5022 حجاج کرام ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے. اب تک کل ملا کر 181 فلائٹس کے ذریعے 54,023 حجاج کرام بعافیت پہنچے اپنے وطن. مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب حجاج کرام کی روانگی کا سلسلہ جاری. تازہ ترین رپورٹ کے مطابق اب تک کل ملا کر 54,023 حجاج کرام بعافیت اپنے وطن پہنچ چکے ہیں اور اس وقت مکہ مکرمہ میں 34,376 اور مدینہ منورہ میں 34,002 حجاج کرام موجود ہیں. اب خبریں ذرا تفصیل سے. امسال حج کمیٹی سے آنے والے حجاج کرام کی مجموعی تعداد 1,22,464 تھی اور بقیہ 52,507 حجاج کرام نے حج گروپ آرگنائزر کے ذریعے فریضہ حج ادا کیا. حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد ہندوستانی حجاج کرام کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے. حجاج کرام اس وقت واپسی کی تیاریوں اور طواف وداع میں مصروف نظر آ رہے ہیں. بعافیت فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد آج ہم نے چند حجاج کرام سے ملاقات کی. آئیے دیکھتے ہیں ان کے تاثرات کی ایک جھلک. مدینہ میں ماشاءاللہ سے کمرہ بھی بہت اچھا ملا، رہائش حرم شریف کی بہت قریب ملی. وہاں سے ٹرانسپورٹیشن ہمیں جو ہائی اسپیڈ ٹرین ہے وہاں سے لایا گیا، جو کہ 450 کلومیٹر سفر تھا، وہ ہمارا 2 گھنٹے میں پورا ہو گیا تھا. وہاں سے ٹرانسپورٹیشن بس کے ذریعے ہم لوگ آئے، بس کا ٹرانسپورٹیشن بہت اچھا تھا. پھر ہم لوگ مکہ میں عزیزیہ میں آئے، بلڈنگ نمبر 240 میں ہم لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں. یہاں کا رومز وغیرہ بہت اچھے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ایک ہوٹل کے اندر کلینک بھی ہے یہاں پر، وہ سب سے بڑا آفس بھی ہم لوگوں کا حج کمیٹی کا، تو وہ سہولت بہت بڑی ملی. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں جو ٹرانسپورٹیشن کی جو ہمیں مکہ بس حرم شریف لے آتی ہے، وہ ہمارے بالکل کمرے کے سامنے ہی ہے. بالکل آپ کمرے سے باہر نکلیے آپ کو بس مل جائے گی یہاں سے. تو یہاں سے انتظام جو ہے یہاں پر کمرے میں بہت اچھا ہے، سب کچھ اویلیبل ہے یہاں پر. پھر حج کے دوران ہم لوگ یہاں سے مینا گئے. مینا میں کیمپ بہت شاندار کیمپ تھا، اچھا کیمپ تھا، سہولتیں بہت بڑھیا تھیں، کھانے کا بہت اچھا نظام تھا. اس کھانے کے ساتھ میں چائے ہے، پھل ہے، وہ تقریباً تینوں ٹائم ملتا تھا، ناشتہ ملتا تھا، اچھا ناشتہ ملا ہم لوگوں کو کھانے کا. پھر مینا سے مزدلفہ عرفات کے لیے روانہ ہوئے. عرفات میں بھی کھانے کا ٹینٹ بہت اچھے تھے، عرفات میں بہت خوبصورت ٹینٹ تھے، بہت کول تھا وہاں پر، ٹوائلٹ باتھ روم بھی صحیح تھے وہاں پر. پھر وہاں سے شام میں ہم لوگ مزدلفہ روانہ ہوئے. مزدلفہ میں بس ہمیں نے مزدلفہ میں چھوڑا. وہاں سے پھر ہم لوگ مزدلفہ سے صبح مارننگ میں ہم لوگ واکنگ کرتے ہوئے جمرات پہنچے. جمرات میں وہاں پہلے دن کنکریاں ہم نے مارنے کے بعد پھر ہم لوگ اپنے روم پر واپس آ گئے. روم پہ آنے کے بعد میں اپنا فریش ہوئے، ہمارا احرام اتارا کر آگے دوسرا پھر ہم لوگ مینا پھر واپس گئے. دوسرے دن کنکری ماری، تیسرے دن کنکری ماری. اس طرح سے الحمدللہ حج کا یہاں پہ سعودی گورنمنٹ نے بہت اچھا انتظام کیا، یعنی کہ ہر طرح سے انہوں نے ہر طرح سے خیال رکھا حاجیوں کا. اور آج الحمدللہ تمام حاجیوں نے اپنا بخوبی سے حج کو انجام پہنچایا. اور انڈیا حج کمیٹی کی طرف سے بھی بہت اچھی سہولت تھی اور ان کی جو ویوستھا تھی اس کی ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اور یہاں آنے کے بعد سعودی گورنمنٹ طرف سے بھی بہت اچھا رسپانس ملا ہے اور بہت ماشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں پڑی. اور حج ہمارا اور دوسرے ارکان بہت اچھی طرح ہو گئے. اور جو بہت بہت ہم شکریہ ادا کرتے ہیں سعودی گورنمنٹ کا، اور انشاءاللہ ہم کو بار بار یہاں آنے کا موقع ملے، یہی ہماری امید ہے اور ہم دعا کرتے ہیں. اور حج کا سفر ماشاءاللہ بہت بہترین رہا اور میں اپنی والدہ کے ساتھ آیا ہوں. باقی سب ماشاءاللہ سفر تو بہت بہترین رہا، فیسلٹیز بہت اچھی رہی. تو ماشاءاللہ باقی تو حج کے سفر کے متعلق بہت بہترین رہا سفر، انتظامات بہت بہترین رہے. اور مینا میں بھی ٹینٹ وینٹ اچھے سے لگے ہوئے ہیں اور پہلے ایسا نہیں تھا. عرفات میں بھی اب ٹینٹ لگ گئے ہیں، پہلے تو پورا میدان تھا. اب اللہ کا کرم ہے کہ ٹینٹ بھی ہے اور اے سی بھی لگا ہوا ہے اس کے اندر.
حجاج کرام کی عمارتوں سے ان کے سامان کو وصول کر کے ایئرپورٹ بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ حجاج کرام کو چاہیے کہ وہ زمزم کی بوتلیں لگیج میں نہ ڈالیں۔ اس کے علاوہ ہر حاجی کو صرف 7 کلو سامان اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت ہے۔ سامان سے متعلق حج مشن کی جانب سے جو ہدایات جاری کی گئی ہیں، حجاج کرام کو چاہیے کہ وہ اس پر عمل کریں تاکہ سفر میں کوئی دشواری نہ ہو۔ حجاج کرام کو چاہیے کہ وہ اپنی فلائٹ سے 12 گھنٹے قبل طواف وداع سے فارغ ہو کر اپنی عمارت میں موجود رہیں تاکہ وقت مقررہ پر انہیں ایئرپورٹ روانہ کیا جا سکے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں حج مشن اور اس کے تمام شعبے 24 گھنٹے حجاج کرام کی خدمت میں مصروف ہیں۔ مکہ مکرمہ کا درجہ حرارت آج 32 سے 44 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ حج سے جڑی خبروں کے ساتھ کل پھر ملیں گے۔ یونس اعظمی اور کیمرہ مین احمد مکی کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔